کوئی قوم کی سوچوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور یہ جذباتی قوم ہے. اور آپ کس سے ٹیکس لیں گے جب خود ہم ٹیکس چور ہیں؟ سارے پاکستان کے ٹاپ پالیٹیشین جو ہیں دے آر کرپٹ, ڈسآنیسٹ, sluggish اینڈ ایکسٹراویگنٹ پیپل, اور خود یہ ٹیکس نہیں دیتے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ریونیو میں اضافہ ہو. اضافہ خاک ہوگا. یہ اپنی دولت 10 سیاستدان, 10 بڑی پارٹیوں کے 10 لیڈر پاکستان میں لیں. ہمیں کسی کیری لوگر بل کی ضرورت نہیں ہے. سوئٹزرلینڈ میں جو ہمارے لوٹی ہوئی دولت بڑی ہے وہی امریکہ ہمیں واپس بھیج دے, دلوا دے, ایسا قانون کر دے. میں سمجھتا ہوں ہمیں تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم لوگ کیسے نئی لیڈرشپ کو, مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ اس بات سے بہت زیادہ اس بات کے سپورٹیو ہیں کہ لیڈرشپ کا جو ہے بہت شدید بحران ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے. کس طرح سے نئی قیادت کو جو ہے سامنے لائیں اور یہ موروثی سیاست جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کو جو ہے ختم کریں ہم آہستہ آہستہ. اس سے جان نہیں چھوڑتی جی, اس سے جان نہیں چھوڑتی. یہ اس ملک میں لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے. اور یہ سارے شوگر کے دھکے کھا رہے ہیں اور ساری شوگر ملیں پنجاب کے سیاست حکمرانوں کی اور مرکز کے حکمرانوں کی ہے. کوئی اٹھے نکلے باہر کہے جی کہ 2 سال کے لیے ان کا کنٹرول سنبھال لیں, عوام کے حوالے کر دیں. آپ دیکھیں کس طرح شوگر جو ہے وہ بنتی بھی ہے اور کس طرح سپلائی بھی ہوتی ہے. ایک سالوں میں تو انہوں نے سارے مل کا قرضہ کیا اور قیمت کیا باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں. غریب کی کوئی آواز نہیں ہے. صدر صاحب کے پاس موقع ہے یا کہ جو صدارت کی جو ہے وہ الٹی گنتی آپ کے خیال میں شروع ہو چکی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے جو میڈیا کہا جا رہا ہے. اگر ایک پنجاب کے لیڈر کو, پنجاب کی پارٹی کو آپ مقبول پارٹی اور مقبول لیڈر کو 8 سال 322 دن دیتے ہیں اور اس کو چھوٹ دے کے اس کو بے گناہ اور اس کو اہل قرار دیتے ہیں, جو کہ دنیا جوڈیشل ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, جو کہ اچھی بات ہے, اور سندھ کے لیڈر کو گھر بھیج دیتے ہیں, تو یہ فتح کوئی اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگوں نے سمجھ لی ہے. پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اور پاکستان کے سیاستدان کیونکہ بینکرز میں بیٹھے ہیں, یہ بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, اس لیے عوام کی سوچوں کا اور عوام کے مسائل کا ان کو اندازہ نہیں ہے. اور جو لوگ فکر مند ہیں اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. شیخ رشید صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سامعین اکرام, کنگز کین ڈو نتھنگ رانگ کی اصطلاح امپیریلزم کے ان دنوں کی ہے جب اسٹیٹ اور اس کے کام کرنے والے اعلیٰ عہدیداران کوئی بھی سول رانگز کرنے کی صورت میں سزا سے مستثنا تھے. سامعین اکرام, میرے لیے یہ بات بہت غور طلب ہے کہ پاکستانی قانون کے تحت صدر کے عہدے پر فائز کوئی بھی شخص کسی جرم کی صورت میں عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا, اور بہت سے اینالسٹ کے خیال میں ہمارے قانون کی یہ شک شاید کنگز کین ڈو نتھنگ رانگ کی اصطلاح کے مفروضے پر مبنی ہے. سامعین اکرام, امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن جو کہ اس وقت کی طاقتور ترین شخصیت تھی, اگر مونیکا لیونسکی کیس میں امریکی سینٹ کی لیجسلیٹو کونسل میں طلب کیے جا سکتے ہیں تو پھر ہمارے ملک میں عدل اور انصاف کے لیے صدر کیوں نہیں عدالت میں طلب کیا جا سکتا. سامعین اکرام, سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کرپشن کے چارجز پر مستعفی ہوا. اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے اپنے وزارت عظمیٰ پر براجمان ہونے سے پہلے اپنے غیر ملکی دوروں کے دوران ٹکٹ حاصل کرتے ہوئے ڈبل بلنگ کی اور پھر یہ پیسہ اپنے ذاتی عیش اور آرام کے لیے خرچ کیا. اس پر یہ بھی الزام تھا کہ اس نے اپنی الیکشن کیمپین میں پیسہ لگانے کے لیے اپنے بزنس مین دوست سے پیسے لیے. اسرائیلی پولیس نے اسی کے وزارت عظمیٰ کے دور میں اسی کے گھر جا کر ان الزامات کی انویسٹیگیشن کی اور پھر بعد میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو گرفتار بھی کیا. ایہود اولمرٹ نے اپنی گرفتاری کے بعد ایک جگہ یہ کہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسے ملک کا باشندہ ہوں جہاں کا وزیر اعظم بھی احتساب کے اسی عمل سے گزرتا ہے جہاں سے ایک عام انسان گزرتا ہے. سامعین اکرام, اسلامی عدل اور انصاف پر مبنی معاشرے میں ایک خلیفہ کو بھی عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے, لیکن سامعین اکرام, بدقسمتی سے ہمیں عدل و انصاف کی یہ مثالیں آج کل ان ممالک سے مل رہی ہیں جو کہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں. کیا اچھا لگا, کیا برا, کوئی معلومات شیئر کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے سیٹ اپ کا حصہ بننا چاہتے ہوں تو ہم سے رابطہ قائم کریں. ہمارا پتہ ہے faisal@pakistanfirst.com. میں اپنا پتہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں, faisal@pak1stan.com. Remember there is one instead of I in Pakistan. اپنے ہوسٹ فیصل اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Keeping an eye on Pakistan's problem and aggressively looking for their solutions. Hawk Eye with Faisal Awan. ان فضاؤں سے آگے جہاں اور بھی ہیں.